پاکستانی الیکشن کو ابھی تک جو ہے تقریباً 19 دن ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی جو ریزلٹس تبدیل کرنے کا جو تماشا ہے وہ اب بھی ملک کے اندر جاری و ساری ہے۔ یہ مختلف جگہیں ایسی ہیں، ایم این اے کی جو سیٹس ہیں، ایم پی اے تو بے تحاشا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم پی اے کے اوپر زیادہ لوگوں کی وہ ہاتھ بھی نہیں ہوتا، لوگوں کی زیادہ کمانڈ نہیں ہوتی، پولیٹیکل انالسٹ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ایم این اے کی سیٹوں کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایم پی ایز کے حوالے سے میں ایک سیریز سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، ایم پی اے اور ایم این اے کون کون سی ایسی سیٹیں ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ عوام نے کچھ اور رزلٹ دیے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد آر او نے اپنی مرضی سے رزلٹ اور دیے ہیں۔ آج ویسے ہم جس حوالے سے بات کریں گے، یہ لودھرا کا ایک حلقہ ہے این 154، وہاں پر ایک ڈرامائی تبدیلی ہوئی ہے، اور ڈرامائی تبدیلی اس سینٹ میں ہوئی ہے کہ اس ضلع کی جو ایک ایم این اے کی سیٹ تھی، ٹوٹل 2 سیٹیں ہیں، این اے 154 اور این اے 155۔ تو این اے 154 کے اوپر جو ہے وہ رانا فراز نون صاحب کامیاب ہوئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے۔ انہوں نے یہاں پر شکست دی تھی سابقہ وفاقی وزیر جناب عبدالرحمان خان کانجو کو۔ اب جو ہے عبدالرحمان خان کانجو کو جو شکست ہوئی تھی، اس وقت عبدالرحمان کانجو کے لیے تھے 1,28,000 ووٹ تھے، اور جو رانا فراز نون صاحب تھے ان کے ووٹوں کی تعداد تھی 1,34,000۔ تو اب جو انہوں نے دوبارہ گنتی کا اعلان کیا، درخواست دے دی۔ اچھا، یہ درخواست کب آئی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ درخواست انہوں نے اس وقت دی ہے جب رانا فراز نون صاحب جب کامیاب ہوئے، تو اس کے بعد ان کو اپروچ کیا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ آپ شامل ہو جائیں مسلم نون کے اندر۔ تو انہوں نے کہا جی میں شامل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بڑا دباؤ دیا گیا، آئی پی پی کے اندر شامل ہونے کا، پیپل پارٹی میں آپشن دیے گئے جی آپ وہاں پہ شامل ہو جائیں، وہاں پہ شامل ہو جائیں۔ انہوں نے کہا جی میں نے شامل نہیں ہونا۔ تو بالآخر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، اگر آپ شامل نہیں ہوتے تو ہمارے پاس اب بھی آپشن موجود ہے۔ تو انہوں نے ایک دوبارہ گنتی کی درخواست دائر کروائی عبدالرحمان کانجو سے۔ عبدالرحمان کانجو صاحب نے درخواست دی، الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر دوبارہ گنتی کا فیصلہ کیا۔ دوبارہ گنتی کے اندر پتہ یہ چلا کہ جو رانا فراز خان نون ہے ان کے ووٹ جو 1,34,000 تھے وہ 1,20,000 ہو گئے۔ 14,000 جو ووٹ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کے اوپر لگی ہوئی تھی ڈبل سٹیمپ، یہ اس لیے ہم نے ان کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس وجہ سے رات جو ہے عبدالرحمان خان کانجو جو ہے وہ دوبارہ ایم این اے منتخب ہو گئے ہیں۔ دیکھیں کانجو صاحب، آپ کے والد صاحب اتنی بڑی ان کی عزت تھی، آپ کے گھٹیا پن کی وجہ سے، آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کی عزت بھی جاتی رہی۔ آپ نے ان کی عزت کو بھی خاک میں ملا دیا ہے، اور آپ اس طرح کا الیکشن کمیشن نے اور نون لیگ نے جو گھٹیا پن دکھایا ہے، آپ کو ظرف ہونا چاہیے، آپ کے اندر ظرف ہونا چاہیے۔ صدیق بلوچ آپ سے 100 گنا بہتر بندہ ہے، اس کے اندر ظرف ہے، وہ چیزوں کو مان لیتے ہیں۔ آپ کے اندر کیا ہو گیا؟ ابھی آپ ہار گئے تو ہار گئے، تو یہاں پر کوئی آخری الیکشن نہیں تھا۔ آج کے بعد زندگی بھر الیکشن نہیں ہونا یہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، 2-3 سال بعد پھر الیکشن ہو جاتے ہیں۔ آپ ویسے بھی آپ کی پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آ گئی ہے، تو آپ اپنے کام کرائیں جس کو آپ کو لگتا ہے اگر کہیں پر مسئلہ ہو گیا ہے، اگر لوگوں نے زیادہ ووٹ دے دیے کسی اور بندے کو، لیکن اس طرح کی حرکتیں کرنا، اس طرح کی حرکتیں شروع کر دینا۔ اچھا، یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر 6,000 ووٹوں کا فرق تھا، اس کو تبدیل کر کے 8,000 ووٹوں میں ہرا دیا گیا رانا فراز نون کو، صرف اور صرف اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ جو نون لیگ میں شامل نہیں ہو رہا۔ یہاں پر جس طرح کی گھٹیا پن سیاست کے اندر اب آ گئے، یہ جو لچھر پن ہے، یہ جو کہتے تھے نا کہ پہلے جی تحریک انصاف کے آنے کی وجہ سے سیاست کے اندر گند آ گیا ہے۔ سر گند نہیں، آپ تو گند کے ٹوکرے ثابت ہو رہے ہیں۔ جس طرح کے آپ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں بھئی، میں ڈی جی خان کے اندر رہتا ہوں جی، ڈی جی خان کے لوگوں کو بار بار فون کر کے، وہاں آر او کے اندر ہم موجود تھے، آر او صاحب خود کہہ رہے ہیں وہ بھی گھٹیا پن ہے اس بندے کا، اس کا نام بھی میں بتا دوں گا جب میں ڈی جی خان کے حوالے سے بات کروں گا۔ گھٹیا پن کی انتہا ہے، وہ خود بلا کے کہہ رہا ہے جی آپ نون لیگ میں شامل ہو جائیں، آپ کو ہم رزلٹ دے دیتے ہیں۔ اور اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن ہے، بس اس کو اب بندہ کیا کہے، ٹھیک ہے جی، وہ ہر کسی کو پتا ہے، اس کے لیے گندے جتنے الفاظ استعمال کیے جائیں، پارلیمانی گندے الفاظ، وہ بہرحال جو ہے وہ اس کے اوپر پورا نہیں اترتے، وہ کچھ اور ہی لیول کے بندے ہیں۔ اب جو ہے اسی طرح سے فیصل آباد کے اندر ایک حلقہ ہے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گوہر بلوچ جو ہے اس کو جتانے کے لیے ایک پلان تیار ہے، وہ میرے خیال میں آج دوبارہ سے وہاں پر گنتی ہو رہی ہے۔ تو جہاں پر بھئی دوبارہ گنتی ہوگی، سمپل بات ہے، وہ تحریک انصاف والے ہار جائیں گے، سنی اتحاد والے ہار جائیں گے۔
یہ وہ حلقہ ہے لودھرا میں جس کے اوپر وہ ہو چکا ہے، نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اب انہوں نے حلف اٹھانا ہے، لیکن ابھی تک بھی بات نہیں آ رہے۔ اس کے مقابلے میں بہت ساری ایسی سیٹیں ہیں، ڈی جی خان کی 2-3 ایسی سیٹیں ہیں جن کے اوپر ووٹ کا فرق صرف 1100 ہے، وہاں پر یہ گنتی نہیں کرا رہے، وہاں پر دوبارہ گنتی کرا رہے۔ وہ میں آج اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں، جس طرح سے بہادر گڑھ جو ہے، یہاں پر نون لیگ کا جو بہادر گڑھ اور اویس لگانے، جس طرح سے انہوں نے یہاں پر گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن بہرحال اب جو ہے وہ لودھرا کے اندر اور مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، الحمدللہ جی۔ سر خدا کا نام لے، یہ جس طرح مذہب کو آپ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، ہر چوری ڈکیٹی کے اوپر آپ کہتے ہیں جی الحمدللہ الحمدللہ، پھر تو وہ جو چور ہے، ایکچوئل چور ہے، جو ڈکیٹ ہے، وہ موٹر سائیکل چھینے اور پھر جا کے گئے جی الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ نے جی ہمیں سرخرو کیا اور ہم جو ہے وہ موٹر سائیکل چھیننے میں کامیاب ہو رہے۔ تو آپ بھی ذرا خیال کریں، حیا کریں، عقل کو ہاتھ ماریں۔ آپ نے کل بھی آپ لوگوں میں جانا ہے، ووٹ دینے ہیں۔ اگر ایک ووٹ سے، اگر ایک دفعہ الیکشن ہار جانے سے کوئی موت نہیں آ جانی۔ دیکھیں اس سے تو ظاہر ہو رہا ہے نا کہ آپ کس طرح سے فرسٹریٹ ہے، آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ بجٹ چاہیے، جو آپ حرام کھاتے ہیں وہ ہمیشہ سے کھاتے رہے، اب بھی آپ کو عادت لگ چکی ہے آپ کے والد صاحب کی وجہ سے، اس کے اوپر ظاہر ہے اب وہ چلے گئے تو اس کو بات نہیں ہوتی۔ لیکن جو لوگ اس ٹائم کہتے ہیں وہ اس وقت بھی آپ کے والد صاحب کانجو صاحب کے بارے میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کہتے ہوں گے، لیکن ہماری نظر میں وہ اب بھی ایک وفادار شخصیت تھے، ایک سیاسی حوالے سے، ایک اخلاقی حوالے سے ان کا ایک اپنا پیمانہ تھا، انہوں نے اس کو کبھی بھی نیچے نہیں جانے دیا۔ لیکن عبدالرحمان کانجو صاحب، آپ نے اپنے آپ کو، اپنے پورے کے پورے گروپ کو آپ نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ آپ اس جتنا بھی لچر پن، گھٹیا پن ہے، اس میں آپ ذمہ دار ہیں اور اس کا آپ اب فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ اس کا ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ رانا فراز خان نون جو ہے وہ اسی طرح سے ان کی عزت بنی رہے گی، لوگوں کو پتا ہے کہ وہ جیت چکے ہیں، عزت انہی کو دیں گے، آپ کو نہ کوئی عزت ملنے والی ہے، نہ کوئی لوگ آپ کو رسپیکٹ کریں گے۔ پہلے بھی بہرحال وہ تھوڑی بہت جو تھی وہ اب کے بار جو ہے آپ نے اس کے اوپر لات مارا ہے، اپنی عزت کو ختم کیا ہے صرف اور صرف چند ووٹوں اور ایک سیٹ کے بدلے میں۔ وہ خیر آپ کچھ عرصے بعد آپ خود بھی روئیں گے کہ میں نے یہ کیا کیا۔ یہ آپ سیاستدانوں کا ویسے بھی یہ ایک طور وتیرہ رہا ہے، فائدہ اٹھانے کے بعد آپ کہتے ہیں اوئے ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ تو بہرحال جی اب اس طرح کی 13 سے 14 سیٹیں اور ہیں جو نون لیگ جو ہے وہ دوبارہ سے جیتنے جا رہی ہے، بغیر ووٹنگ کے، بغیر ہر چیز کے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی کبھی بھی ان کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کیوں انتظار کر رہا ہے، ابھی تک وہ مخصوص نشستوں کا اعلان کیوں نہیں کر رہا۔ یہ 15 سے 14 سیٹیں ان کو جتائی جائیں گی تاکہ ان کے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ووٹوں کی تعداد زیادہ بڑھائی جا سکے۔ یہ معاملہ اصل میں یہ ہے، ورنہ عبدالرحمان کانجو کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ نون لیگ جو ہے نا اس کو جتا دے، اس کو پہلے بھی جتا سکتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ صرف اور صرف اب معاملہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے اوپر قبضہ کیا جا سکے۔ پھر اس کے بعد سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں مل ملا کے وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ جمہوریت تو خیر گئی تیل لینے، ٹھیک ہے نا، وہ تو تیل لینے کی ہے، رہ گئی جی بس اب وقتی فائدے کی بات۔ تو وہ نون لیگ جو پیپل پارٹی ہے وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ چلے گا نہیں اس طرح سے، کیونکہ یہ ہر بندہ دیکھ رہا ہے، اس کا ریئیکشن بڑا شدید آئے گا۔ پھر آپ سے بات ہوگی، تھینک یو سو مچ۔